السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے دوست، بزرگ اور میرے عزیز ساتھیوں اور اسلامی بھائیوں، میں آپ سے قربانی کے سلسلے میں کچھ ضروری بات کرنے والا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے ضروری بات اور کچھ جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے ایک ضروری بات جو میں آپ سے مدد چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کا دل چاہے اگلے ویڈیو کے لیے تو سبسکرائب کر کے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے بیل بجا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہم لوگوں کو دیا ہے، یہ دو خوشیاں، اور یہ دو خوشی جو ہم لوگوں کو دیا ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہم جیسے بدنصیب انسانوں کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اتنا رحم کیا، یہ دونوں خوشی دے کر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دے کر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے بھی ادا کریں نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی تعریف میں کتنا بھی کہیں بہت کم ہے۔ جیسا کہ مثال، سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالنے پر اس سوئی میں جتنے پانی رہ جائے گا، اس سوئی میں جتنا پانی آئے گا اور سمندر میں جتنا پانی رہ جائے گا، بس یہی مثال ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو لکھتے 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 آپ کے قلم کے نب ختم ہو جائے گا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعریف لکھنے میں آپ کی بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست، قربانی کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس بات پر آپ بھی کمنٹ سیشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرے دوست، عید الفطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید منائی جاتی ہے، اس لیے عید الفطر کے دن آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، اور کئی بار کھانا ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کو گوشت کھانا ہے یا کوئی اور بھی چیز کھانا ہے، لیکن اس دن آپ روزہ نہیں رکھیں۔ جی، اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاظ ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین اما احدہما فیوم فطرکم من صیامکم واما الآخر فیوم تأکلون سکککم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خطبہ دیے، نماز پڑھائی اور خطبہ سنایا، پھر کہنے لگے، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں کے درمیان یعنی اس میں روزے رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی ان دو دنوں میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ
دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ عید الفطر تو وہ دن ہے جب لوگ رمضان کے روزے رکھ کر روزہ کھولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا دن تمہاری قربانی کھانے کا دن ہے۔ کیا سمجھے؟ حدیث کے الفاظ سے آپ کیا سمجھے کہ یہ دن قربانی کے دن آپ کے کھانے پینے کا ہے، اور قربانی کے دن آپ گوشت کھا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیز جو آپ کے گھر میں انتظامات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اب اس جگہ پر ایک بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، یہ عید الاضحیٰ بہت بڑی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی خوشی کرنے کے لیے اگر آپ نے عید الاضحیٰ کے دن اگر قربانی آپ نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے ثواب سے مالا مال کرے گا۔ اور یہ سب سے اور سنتوں میں سے بہت اہم سنت بھی ہے یہ، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقہ ہے یہ قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے چلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کئی بار خواب دکھایا۔ خواب میں اس کو کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر، یعنی قربانی کر۔ تو 2-3 دن دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے مینا لے کے پہنچا، بہت اچھی طرح سے نہلا دھلا کر اپنے بیٹے کو جس طرح صاف صفائی اور جس طرح رکھنا چاہیے، جس طرح لے جانا چاہیے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر لے کر پہنچے۔ پھر وہاں انہوں نے وہ کام کرنے پر اتر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خود سے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر سے کہا کہ میں تمہیں قربانی کرنے والا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربانی کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو آپ اپنے کام کو کر گزر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جی میرے دوست، تو اسی بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے، حکم کی پالن کرنے کے لیے وہ مینا لے کر پہنچے، اور وہاں پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے پر اسے چت لٹایا، اور اس کے بعد اب اس کے گلے پر چھری چلائیں گے، بالکل تیز ترار چھری اس پر چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جنت سے ایک مینڈھے لے کے جاؤ اور اس چھری کے نیچے ڈال دو، اور اسی طرح ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے مینڈھا لے کر کے اس چھری کے نیچے دیا، یہ کٹ گیا، وہ نہیں کٹا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا جس کے بدلے میں امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے حکم دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، میرے محبوب، میرے دوست، آپ بھی قربانی کریں، جیسا کہ میرے حبیب، میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا۔ آپ بھی قربانی کریں جیسے میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں اور یہ تعلیم دیتا ہوں کہ آپ سال میں ایک بار قربانی کریں، جانوروں کی ایک بار قربانی کریں، چوپایوں جانوروں کی آپ سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں، اور قربانی کریں اس وقت جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہوں، نماز سے
پہلے نہیں میرے دوست، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اگر آپ کرتے ہیں یا کریں گے۔ نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، وہ آپ کے قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ قربانی کریں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، اور پھر اس کے بعد گھر آ کر پھر آپ قربانی کے جانور کو قربانی کر سکتے ہیں اور کریے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا یہ اس کے پاس یہ عمل آپ کا وہاں پر پہنچ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات سن لیجئے، اس میں ایک بات اور ہے جو اہم بات ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ لنگڑا کوڑا، کان کاٹا ناک کاٹا ایسا نہ ہو، تندرست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ پھر آپ اس جانور کو قربانی کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے خون، آپ کی بلڈ، آپ کا گوشت نہیں پہنچتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت ہے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا گوشت کھانا اور خون دیکھنا مقصد نہیں، آپ کا تقویٰ دینا مقصد ہے۔ اس کو آپ کے تقویٰ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں کتنا محبت ہم سے ہے، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، کیا آپ کے ضمیر زندہ ہے یا نہیں، کیا آپ کی دل میں جگہ میری محبت اس میں ہے یا نہیں۔ میرے دوست، بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو آپ قربانی کے دن قربانی کریں، طاقت رہنے سے، استطاعت رہنے سے آپ قربانی ضرور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال کو کر گزاریے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جو طریقہ بتلایا، جو تعلیم دی انہوں نے، اس تعلیم کے مطابق آپ اپنے کام کو کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ میرے دوست، آپ سے میں اس بات کی سہمت چاہتا ہوں، کمنٹ سیشن میں، کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے، یا قربانی نماز سے پہلے یا بعد میں کرنا چاہیے، یا قربانی جو جانور آپ کر رہے ہیں وہ جانور کیسا ہونا چاہیے، آپ کمنٹ سیشن میں آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اس کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان دنوں آپ روزہ نہ رکھیں، ان دنوں آپ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ دن کھانے پینے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے دوست کہ آپ قربانی کریں، اچھے ڈھنگ سے کریں، محبت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی خوشی کر لیجئے۔ یہ دنیا، یہ جہان بالکل آپ کو گناہ میں سرزد کر دے گا۔ یہ دنیا آپ کی اعمال کو برباد کرنے پر اتر آئے گی اگر آپ اپنے اعمال کو چیک نہیں کیا۔ اپنے اعمال کو اگر آپ چیک نہیں کیا، اس کو نہیں ٹٹولا، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گی۔ جی، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ دنیا میں جب تک رہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں، یہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ یہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہی ہوئی باتوں پر، ان کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میں انہی چند باتوں سے آپ سے میرے دوست رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے میری ویڈیو کے مادھیم سے آپ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے بیل ضرور بجا دیجیے۔ میرے دوست، انہی چند باتوں سے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دعا سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آج بھی اور آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی اچھے ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔